اللهم صل على سيدنا محمد. جو صحیح راستے پر ہے اس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، نجات پانے والا، وہ اہل سنہ والجماعہ. حدیث میں اس کی یہ نشاندہی کی گئی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، تو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر. تو نبی کے راستے سے مراد کیا ایک سنت والے اہل سنہ، اور صحابہ کے راستے پر والجماعہ، اس سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے عقائد و نظریات سے جو لوگ متعلق ہیں، وابستہ ہیں، وہ اہل سنہ والجماعہ ہے. یہ صحیح مذہب ہے، صحیح طبقہ ہے، یہ نجات پانے والے ہیں. تو ان کے عقائد سے اختلاف رکھنے والے ہیں، بنیادی عقائد جو ضروریات دین میں شامل ہیں، وہ لوگ صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، پاتے ہیں. اب یہ جو اہل سنہ والجماعہ کے عقائد و نظریات ہیں جو صحیح ہیں، جن کی وجہ سے بندے کی نجات ہوگی، وہ کون سے ہیں، کیا عقائد و نظریات ہیں، وہ اس کتاب کے اندر بیان ہوگی. اس میں بالکل موٹی موٹی اصولی باتیں ہیں، اور زیادہ تفصیلات اور دلائل وغیرہ نہیں ہیں. اس کی آگے پر شروعات کے اندر علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جس میں ان عقائد کو نقلی دلائل قرآن و حدیث سے بھی ثابت کیا ہے، اور عقلی دلائل جو ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اس اعتبار سے بھی ان چیزوں کو ثابت کیا ہے. توحید، اللہ کی صفات اور آخرت، سالت وغیرہ سب چیزوں کو. اور جو ان عقائد کے اوپر دوسرے طبقات کی طرف سے ایک وہ جو غیر مسلم ہے، جیسے پہلے زمانے میں یونانی فلاسفہ وغیرہ تھے، آج کل وہ سائنسی علوم والے ہیں، دیگر مذاہب والے ہیں، وہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، شبہات وغیرہ، کبھی توڑ فوراً پہ جواب دیا ہے عقائد والے علماء نے کتابوں میں. اور جو مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں، باطل فرقے، گمراہ فرقے، معتزلہ اور خوارج وغیرہ دیگر، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کے عقائد و نظریات بگڑے ہوئے تھے. ان کے طرف سے جو شبہات تھے، کبھی بڑی کتابوں میں علماء نے رد کیا ہے، ان کا جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ما رواه الامام، یہ تھوڑی سی عبارت ہے کہ اصل مصنف کی نہیں ہے، مطلب کی طرف سے شاگردوں نے جو کتاب نقل کی ہے تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ هذا ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ. اس کتاب کے اندر جو عقائد بیان ہوئے وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے عقائد کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے. اس موضوع میں یہ ذکر بیانی کے اعتقاد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہیں ان کو بیان کرنے میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے یہ. اور اعلیٰ مذہبی فقہاء الملتی اور اہل سنت والجماعت کے اندر یہ خصوصاً جو ہمارے ائمہ فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، ان کے جو عقائد خاص طور پر ان کو زیادہ بیان کیا ہے. ہمارے یعتقدون من اصول الدین، اور دین کے جو اصول ہیں ان کے اندر ائمہ کا یا اہل سنت والجماعت کا کیا اعتقادات ہیں، کیا عقائد ہیں، وہ بیان کیے ہیں. وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس چیز کو یہ لوگ اپنا دین بناتے ہیں، جس چیز کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان چیزوں کو اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وبه قال الامامان المذکوران، اور ان کے جو دیگر جو ائمہ شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، سب حضرات کا یہ عقیدہ ہے جو آگے تک عقائد آ رہے ہیں. نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، یہ بھی عقائد ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ ایسے عقائد ہیں کہ جن کو یاد دین کہا جا سکتا ہے، جو بالکل قطعی طور پر ثابت ہیں، متواتر آیات اور احادیث سے ثابت ہیں
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس میں ذرا سے بھی تعویل کرنا، گڑبڑ کرنا، اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ عقائد کے اندر آگے فروع جزیات ہوتی ہیں، اصول دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو وہ عقائد ہیں لیکن وہ ایسے عقائد نہیں ہیں جو متواتر آیات سے احادیث سے ثابت ہو، بلکہ وہ خبر واحد یا دیگر چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں، ذاتی ہوتی ہیں، ان میں تھوڑی بہت تشریح کے اندر اختلاف ہو جائے، تعبیر وغیرہ ہو جائے، اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ باقی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جو اصول ہیں بالکل بنیادی عقائد جو جن کو ضروریات دین کہا جا سکتا ہے، کہ ان کو ماننا دین کے اوپر چلنے میں یا مسلمان ہونے میں ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہی ہیں جو ایمانیات میں آپ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان میں بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق عقائد ہیں، آگے تفصیل آئی، اور پھر فرشتوں سے متعلق، آسمانی جو کتابیں ہیں ان سے متعلق، رسولوں انبیاء سے متعلق، اور تقدیر، یہ بھی ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور بعض بعد موت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت کے اوپر یقین رکھنا، یہ سارے بنیادی عقائد ہیں، ضروریات دین ہیں۔ یہ ذرا سے بھی کوئی بندہ اگر کار کرے یا تھوڑی بہت گڑبڑ کرے، تعویل کرے، مطلب دبے لفظوں میں بھی کسی چیز کا وہ انکار کرے، الگ تشریح کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ضروریات دین ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں سب سے بنیادی چیز توحید کا اقرار ہے، کلمہ جس کے ذریعے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانے میں توحید کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بندہ گواہی دیتا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اکیلا معبود مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ ضروری ہے، اور اکیلا ماننا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ توحید، توحید کے بارے میں سب سے پہلے عقائد بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اکیلی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے، یہ واحد سے ہے، توحد، ایک ہونا۔ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک ہونے کے اندر پھر آگے مختلف مراتب ہیں، مختلف اس کے اندر اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ہونا کس اعتبار سے مانا جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کے سارے نظام کو سنبھالنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا انتظام کرنے والے اور پالنے والے، تدبیر کرنے والے، ربوبیت سے کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہیں، سمیع، بصیر، حکیم، عالم وغیرہ، یہ ساری صفات اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، ان کے اندر صفات کے اثر جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان میں کوئی شریک نہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ توحید بالالوہیت، اللہ تعالیٰ کو معبود ہونے میں اکیلا ماننا، لا الہ الا اللہ، اور بہت ساری قرآن کی آیات کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اس کی آپ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی اس بات کا حکم دیا ہے۔ معبود ہونے میں توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، معبود اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ اگر کسی اور کو معبود سمجھے تو اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے اندر معبود ہونے میں دوسری چیزوں کو شریک کرا رہا ہے، یہ توحید کے اندر شرک ہو رہا ہے، یہ
واضح طور پر کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ عبادت کے اندر سجدہ بھی آ جاتا ہے، طواف، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سجدہ کرنے کے جو مستحق ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ طواف جو ہے وہ اللہ کی کار کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ان چیزوں کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کرنا کہ کسی قبر کا طواف کیا جا رہا ہے، کسی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی زندہ بزرگ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت کی تو توحید سے الوہیت ہے، دوسرا توحید سے ربوبیت ہے کہ ساری کائنات پیدا کرنے والے اور اس کے انتظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ نے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ خالق کل شیء، اور ساری کائنات کو رزق دینے والے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے۔ کسی اور کو یہ کہنا کہ کائنات کا انتظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بھی دخل ہے، جیسے پہلے زمانے میں مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے نائب ہیں یا فرشتے اللہ کی طرف سے یہ نظام چلانے میں شریک ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، شرک پھر ربوبیت ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ اس طرح توحید فی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، عالم الغیب ہونا کہ ہر غیب چھپی ہوئی اور سامنے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مختار کل، ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، قادر مطلق ہے، ہر قسم کی قدرت ہے، اور مشکلات کو دور کرنے والے، آج تک پوری کرنے والے ہیں، ہر جگہ سے اونچی اور آہستہ ہر قسم کی آواز کو سننے والے ہیں، ہر چھپی ہوئی سامنے ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو صفات ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے ہیں، واحد ہے۔ باقی چیزوں کے اندر ان میں سے کچھ چیزیں تو ہیں، جیسے انسان سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے اس کو تھوڑی سی دیکھنے کی قوت عطا ہوئی ہے۔ سننا، قریب سے بندہ اونچی آواز سے بات ہو تو اس کو سن لیتا ہے، دور والی کو نہیں سن سکتا، یہ کوئی بندہ اپنے دل میں یا آہستہ بات کر رہا ہو تو بندہ دوسرا نہیں سن سکتا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں، سننا، دیکھنا، عالم الغیب ہونا، قادر مطلق ہونا، حاجتوں، مشکلوں، حاجتوں کو پورا کرنا، مشکلوں کو دور کرنا، یہ والی صفات کسی اور کے اندر نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ان میں اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی صفات کا حامل قرار دیا جائے، کوئی اور شخصیت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح ہر قسم کا غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہے، کہ جو شخصیت ایسی ہے کہ جن کو ہر قسم کا اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، آج تک پوری کر سکتے ہیں، یہ ان صفات کے اندر شرک ہے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں لا یعلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمینوں میں غیب کی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں دیکھنا اور یہ چیزیں بھی ہیں، جاننا وغیرہ، تو ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ حصہ دیگر چیزوں کے پاس بھی ہے، انسانوں کے پاس، دیگر چیزوں کے پاس، انسان بھی کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فرشتے بھی، باقی چیزیں بھی۔ اس سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ صفات تو انسانوں کے اندر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہیں، ایک جیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز کائنات کے اندر، فرشتے ہیں، انسان ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، کسی بھی معاملے میں اللہ کی مثل نہیں ہو سکتے، اللہ کے برابر نہیں۔ پھر دیکھنے سننے والی چیزیں ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا وہ اور طرح کا ہے، انسانوں کا اور طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا وغیرہ وہ اس میں آنکھوں کے، کانوں کے یا کسی بھی عضو کے محتاج نہیں ہے، جسم سے وہ پاک ہے، لیکن انسان دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، سننے کے لیے کانوں کی، باقی اعضاء کے محتاج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان ایک حد تک سن سکتا ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھنے سننے وغیرہ کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ سے ہر قسم کی آواز سن سکتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ولا شیء یعجزہ، آگے ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے اندر رکاوٹ بن جائے، اس کام کو پورا ہونے سے روک سکے۔
اللہ تعالیٰ کسی کام کو روکنا چاہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کام کو کروا سکے. کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر قسم کی قدرت ہے اللہ کے پاس، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس میں بہت سارے مشرکین کا یا بعد کے لوگوں کا ایسا نظریہ تھا کہ فلاں جو شخصیت ہیں، تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں ان کو ہم راضی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سامنے ہماری سفارش کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا چاہیں گے تو یہ بت عذاب کو رکوا دیں گے. بعد کے اندر جو مختلف باطل فرقوں کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ کریں گے لیکن ہمارے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے یا وہ ہمارا کام کروا دیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف. یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ شرک ہے، اچھی بھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی چیز اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی، عاجز نہیں کر سکتی. ولا الہ غیرہ، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہونے میں واحد ہیں، اکیلے ہیں، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. مطلب لوگوں نے تو اپنے طور پر معبود بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ من گڑت ہیں، اپنی طرف سے وہ بنائے ہوئے ہیں. حقیقت میں جس کی عبادت کی جا سکے تو عبادت مستحق ہو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے معبود.